دنیا گواہ ہے کہ دین اسلام کا اتہاس بڑا ہی امیر ترین رہا ہے، پر بات جب مکہ کی آتی ہے تو امیریت کا جو لیول ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم مکہ کی تاریخ سنیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے کہ اتہاس کعبہ شریف کا کتنا سندر ترین اور گوروانوت کر دینے والا ہے۔ پر اس ہسٹری کو سننے، سمجھنے، جاننے، پرکھنے سے پہلے یہ آپ سے میری ایک عرضی ہے کہ سر کو ڈھک لیجئے، کیونکہ کعبہ شریف کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تصویر بھی کعبہ کی دکھائی دے گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنی ارجا کو سنبھال کر رکھیں۔ انرجی لیولز بہت ہائی ہو جاتے ہیں جب ہم دین اسلام، اللہ سبحان و تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہائی ہلو، نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور یہ سچ بات ہے کہ کعبہ شریف جانا ہر ایک مومن بندے کا خواب ہوتا ہے، پر اللہ کتنے رحم دل ہیں کہ وہ انسان جو افورڈ نہیں کر سکتے سعودی عربیہ تک پہنچنا، ان کو حق ہے کہ وہ نہ جائیں، پہلے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور پھر اگر زندگی میں اتنا کما لیں کہ سعودی عربیہ تک جانا افورڈ کر سکتے ہیں تبھی جائیں۔ پر کچھ گمراہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرضہ لے کے حج کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر اس قرضے کو بھی نہیں چکا پاتے ہیں۔ تو ایسی غلطی نہ کرنا میرے دوست۔ میں یہ بات اس لیے جانتی ہوں اور بتا رہی ہوں کیونکہ دانتا رام گڑھ، جہاں پر میرا جنم ہوا تھا، راجستھان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ہم ہندو بھائی بہنوں کے ساتھ مسلمان پریوار بھی رہتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ قرضہ لے کر عمرہ کر کے آتے تھے۔ جن سے وہ قرضہ لیتے تھے وہ انہیں بڑی گالیاں سناتے تھے، ہمیں برا لگتا تھا۔ بہرحال فی الحال ہم مکہ کا اتہاس ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مکہ مکرمہ پیش کر رہے ہیں۔ حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خضرو نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ اب ہم حجر اسود کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم،
اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ اب ہم آپ کو زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چاہے زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر یہاں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ اسماعیل کی ماں ان کے پیچھے بھاگیں اور پکاریں، ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی بار یہ الفاظ پکارے مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ کی۔ آخر کار انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی۔ ان دعاؤں کا ذکر سورہ ابراہیم آیت 37 میں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سکون سے انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں، آخر رہ نہ سکیں تو اٹھ بھاگیں۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی، اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتری۔ ہموار زمین تک پہنچی تو قمیص کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی تک آئیں۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ 7 مرتبہ اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعی اسی بنیاد پر شروع ہوئی۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اپنے آپ سے بولیں، چپ۔ پھر غور سے آواز کو سننے کی کوشش کی، پھر بولیں،
میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اب جو نظر اٹھی تو ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا نظر آیا۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی یا پر مارا اور پانی نکل آیا۔ وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کے گرد حوض سا بنانے لگی۔ چلو میں پانی لے لے کر مشکیزہ بھرنے لگی۔ ادھر پانی جوش سے ابل رہا تھا۔ بخاری میں ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیا ہوتا اور چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک کنویں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ اب انہوں نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا تو فرشتہ کہنے لگا، یہ نہ سمجھنا کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو یہ بچہ اور اس کے والد نئے سرے سے بنائیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتے۔ عرصہ دراز کے بعد اور طویل سلسلہ شب و روز کے گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا، اس کے آثار مٹ گئے۔ علامہ یاقوت حموی اپنی کتاب موجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ زمزم کے جاری ہونے پر لمبی مدت گزر گئی، یہاں تک کہ سیلابوں اور بارشوں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنو جرہم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اس کنویں کو مٹی سے پاٹ دیا۔ پھر عرصہ دراز تک زمزم ناپید رہا، کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہ تھا، یہاں تک کہ سردار عبد المطلب کو حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے عہدے ملے۔ تب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا طیبہ کھودو۔ پوچھا طیبہ کیا ہے؟ اگلے دن پھر خواب میں کہا گیا برہ کھودو۔ برہ کا مطلب ہے بہت زیادہ نفع بخش۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا، اس مرتبہ کہا گیا مظنونہ کھودو۔ مظنونہ کا مطلب ہے بخل سے کام لینا، کیونکہ بے ایمان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے میں بخل ہی سے کام لیا گیا ہے۔ پوچھا گیا مظنونہ کیا ہے؟ اس پر کہا گیا زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ کہا گیا کھودو، اس سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، یہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، گویا قیامت تک جاری رہے گا، حاجیوں کو پلایا جائے گا۔ پھر اشارے میں بتایا گیا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں سے کھودو۔ دوسرے دن سردار عبد المطلب اٹھے، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کدال اور کسی لے کر وہاں پہنچے۔ ان دنوں حارث کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہ 3 دن تک کھودتے رہے، آخر کنویں کے آثار نظر آئے۔ خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ اب قریش کہنے لگے ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کرو۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اس میں شریک نہیں کروں گا، یہ میری خصوصی فضیلت ہے، جسے چاہو فیصل مان لو، اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے بنی سعد کی کاہنہ کا نام لیا، پھر سب اس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس قدر پیاس لگی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہنا تو نکما پن ہے، کیوں نہ ادھر ادھر پانی تلاش کریں، اللہ تعالی ضرور ہمیں پانی عطا کریں گے۔ چنانچہ وہ چلے۔ سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبد المطلب سے بولے اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ زمزم کے بہت سے نام ہیں، نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عربوں کے نزدیک زمزمہ کثرت اور اجتماع کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ پانی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ چونکہ سیدہ ہاجرہ نے اس چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے،
اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا، تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کو زمزم کہا گیا ہے۔ زمزم کے علاوہ اس کے چند نام شباء، برہ، طیبہ، بشرا، اونا، صافیہ، شراب الابرار اور مضمونہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں۔ اب زمزم کے پانی کی فضیلت کا بیان ہو جائے۔ بہت سی احادیث اور آثار میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے موقع پر، یعنی جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک نکالا گیا، تو اس کو زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ اگر کوئی اور پانی اس سے افضل ہوتا تو آپ کے دل کو ضرور اس سے دھویا جاتا۔ صحیح بخاری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے گھر کی چھت پھاڑ دی گئی اور جبریل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال لائے، وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ان دونوں سے میرا سینہ بھر دیا، پھر سینہ اسی طرح بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں کی طرف لے چڑھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بچپن میں اللہ کے رسول دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، آپ کا دل نکالا، اس کو چیرا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا، یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاس گئے اور کہا، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر والے بھاگے، آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اور روئے زمین پر بدترین پانی حضرموت کے ویران علاقے وادی برہوت کا پانی ہے، اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ مجاہد فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں۔ نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ اسے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ ارواء الغلیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا، اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود تک رمل کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا، سر پر بھی ڈالا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے، اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں مذکور ہے، ابو حمزہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا۔ چند دن نہ گیا، انہوں نے پوچھا، اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا، مجھے بخار تھا۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔
قیس بن کرکم کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزارش کی جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پورا 1 ماہ صرف آب زمزم پر گزارا۔ ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 دن سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرہ بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے ہم آب زمزم کو شباع کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا۔ یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ لیجئے اب ہم آپ کو ملتزم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے۔ جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ اس طرح حنظلہ فرماتے ہیں میں نے طاؤس رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا خوب چمٹ کر دعا کرو۔ طارق بن عبد الرحمن سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کے ساتھ طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا۔ اب ہم آپ کو کچھ حال فتح مکہ کا سناتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر کے ایک آدمی نے بنو خزاع کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش نے اسلحہ کے ساتھ بنو بکر کی مدد کی، بلکہ رات کے اندھیرے میں قریش کے کچھ لوگ بنو بکر کے ساتھ مل کر لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ اس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاع کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کا مطالبہ لے کر آیا۔ آپ نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور فرمایا ہم مکے جائیں گے۔ ساتھ ہی دعا فرمائی اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو قابو کر لے تاکہ ہم مکہ والوں کو اچانک جا لیں۔ اب لوگوں نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا اعلان فرمایا تو سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا، ایک عورت کے سپرد کیا، اجرت دے کر اسے تیار کیا کہ اس خط کو قریش تک پہنچا دے۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں میں چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی۔
آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو اس کے پیچھے روانہ کیا اور حکم فرمایا، جاؤ اس عورت کو پکڑ لاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط میں ہماری تیاریوں کے متعلق قریش کو خبردار کیا گیا ہے۔ دونوں سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے اور آخر اسے روضہ خاک کے مقام پر جا لیا۔ اسے سواری سے اتار کر سامان کی تلاشی لی، لیکن وہ خط نہ ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے تو خط نکال دے، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب خط نکال کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو بولی، اچھا آپ منہ دوسری طرف کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، اس نے خط نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، حاطب ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کیجئے میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے عقیدہ بدلا نہ دین۔ بات یہ ہے کہ میں قریش کے کسی قبیلے سے نہیں ہوں، لیکن میرے بیوی بچے وہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے صرف ان کے بچاؤ کے لیے مشرکین پر یہ احسان کیا تھا۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ان کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھے کیا علم؟ امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے، جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے۔ ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکے والوں کے پاس بھیج دے۔ وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا آ کر امان حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے۔ انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار آدمی ہے، فخر کا خواہش مند ہے، لہٰذا اسے کچھ امتیاز عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو طوا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا۔ کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی، صرف مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب میں بنو بکر اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔
इनमें से करीबन 12-13 आदमी मारे गए तो वो भाग खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तों के अमीर मुकर्रर फरमाते हुए उन्हें ताकीद फरमाई थी कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त किसी को कत्ल न करें सिवाय इस सूरत के कि कोई उनसे लड़ाई लड़े। अलबत्ता आपने चंद अशखास का नाम लेकर उनके कत्ल का हुक्म दिया था। उनके बारे में आपने फरमाया था, चाहे वो काबे के पर्दों के पीछे क्यों न छुपे हों, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनके नाम ये थे: अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरह, अब्दुल्लाह बिन खत्ल और उसकी 2 गाने वाली लौंडियां, हुवैरिस बिन नुकैज, मिक़यास बिन सुबाबा, इक्रमा बिन अबी जहल और बनु अब्दुल मुत्तलिब की एक लौंडी सारा। इनमें से सिर्फ अब्दुल्लाह बिन खतल, मिक़यास बिन सुबाबा और इब्ने खतल की एक लौंडी कत्ल किए गए। बाकी हजरात ने मुआफी मांग ली और आपने उन्हें मुआफ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाअतुल मुबारक को मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा हुए, जबकि रमजानुल मुबारक के 10 दिन बाकी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम अब्ताह में खुसूसी खेमा लगाया गया। आप अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार दाखिल हुए। आपके एक तरफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ सैयदना उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु थे। आप अपने खेमे में फिरोकश हुए। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो देखा कि मुशरिकीन की औरतें घोड़ों के चेहरों से अपने दुपट्टों के साथ गर्दो गुबार झाड़ रही हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, हस्सान ने कैसे कहा था भला? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदना हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के ये अशार पढ़े, मेरी बेटी मर जाए अगर तुम हमारे घोड़ों को कदा मकाम के दोनों किनारों पर गर्दो गुबार उड़ाते न देखो। वो अपने सवारों से बागें छुड़ा छुड़ा कर भागेंगे, उन पर काठियां पड़ी होंगी और औरतें अपने दुपट्टों के साथ उनके चेहरों से गर्दो गुबार झाड़ेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों को वहीं से दाखिल करो जहां हस्सान ने जिक्र किया है, यानी कदा से। जब लोगों में इत्मीनान हुआ तो आप अपनी ऊंटनी पर सवार होकर बैतुल्लाह तशरीफ लाए और सवारी ही पर 7 चक्कर लगाए। जब भी हजर अस्वद के पास से गुजरते अपनी छड़ी से उसे छू लेते। उस वक्त काबे के इर्द गिर्द 360 बुत थे। इन बुतों को शीशे के जरिए नस्ब किया गया था। आप इन बुतों को छड़ी से मारते और फरमाते, हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। बुत चेहरे के बल गिरते जा रहे थे। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। उस वक्त बैतुल्लाह के आसपास 360 बुत थे। उनकी पूजा की जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन सब को मुंह के बल गिराया गया। सही बुखारी में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए तो आपने बुतों की मौजूदगी में काबे में दाखिल होने से इनकार कर दिया। आपके हुक्म से इन सब को निकाल दिया गया। जब सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बुत निकाले गए तो उनके हाथ में तीर पकड़ाए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकों पर लानत करे। अल्लाह की कसम, इन्हें इल्म है कि इन दोनों शख्सियात ने कभी तीरों के साथ किस्मत आजमाई नहीं की। फिर आप बैतुल्लाह में दाखिल हुए और कोनों में खड़े होकर तकबीरें पढ़ते रहे, लेकिन आपने इसमें नमाज अदा नहीं फरमाई। सही बुखारी की दूसरी रिवायत में है कि आपने इसमें नमाज अदा फरमाई थी। दुरुस्त बात भी यही है जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह का चक्कर लगा लिया, उसके कोनों में तकबीरात पढ़ ली और नारे तौहीद बुलंद फरमा दिया, तो बैतुल्लाह का दरवाजा खुलने पर आपने देखा कि मस्जिद कुरैश से भर चुकी थी। वो सफों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि अब आप उनके साथ क्या सुलूक फरमाते हैं।
آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ خبردار، ہر قسم کا فخر، مالی اور نسبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں آج میرے ان پاؤں تلے ہیں، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے۔ خبردار، اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی، یعنی 100 اونٹ، جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت 13 تلاوت فرمائی۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالی دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے، یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے، آج تمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلا کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلا کے بت عزا کو پاش پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔
वो आ कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे। उधर हज का वक्त करीब आ रहा था। आप मुसलमानों को लेकर हज के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वफूद मुसलसल आ रहे थे। नीज अभी तक जजीरा नुमाए अरब में कुफ्फार मौजूद थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, न उसके रसूल पर। कुछ यहूदी भी थे, इसलिए मुनासिब था कि अभी अल्लाह के रसूल मदीना ही में रहें, यहाँ तक कि इस्लाम हर तरफ फैल जाए और अल्लाह की तरफ से आपको हज की इजाजत मिले और आपकी बजाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ही लोगों को हज के लिए साथ ले जाएं। चूंकि मुश्रिकीन अब भी बैतुल्लाह का हज करने के लिए आ जाते थे, इसलिए जरूरी था कि काबे को मुश्रिकीन की आमद से भी पाक किया जाए, जैसा कि बुतों और शिरकिया निशानात से पाक किया जा चुका था। जुल्कादा 9 हिजरी के आखिर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अमीर हज बनकर रवाना हुए। आपके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 20 ऊंट कुर्बानी के लिए भेजे गए थे, जबकि खुद उनके 50 ऊंट थे। इस सफर में 300 मदनी सहाबा भी आपके साथ थे। जब आप जुल्हुलैफा, जिसे आजकल आबारे अली कहा जाता है और ये मदीना से करीबन 11 किलोमीटर दूर है, पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। उन्हें हुक्म दिया कि मुशरिकीन के सामने सूरह बरात यानी सूरह तौबा की तिलावत करें। इस सूरा की आयत 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, मुशरिक पलीद हैं, इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब भी ना आए, और अगर तुम्हें डर हो कि इस पाबंदी से तुम फकीर हो जाओगे तो यकीन रखो बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें अपने फजल से मालदार कर देगा, अगर अल्लाह की मर्जी हुई। यकीनन अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को जो दीन और जिस्म के लिहाज से पाक हैं, हुक्म दिया कि इन मुशरिकों को जो दीनी लिहाज से पलीद हैं मस्जिद हराम से निकाल दें और इसके बाद वो कभी उसके करीब भी न फटके। चुनाचे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी वाले दिन फरमाया, ऐ लोगो, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज करने न आए, कोई नंगा शख्स बैतुल्लाह का तवाफ न करे, और जिस शख्स का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा हो चुका है वो मुकर्ररा मुद्दत तक बरकरार रहेगा। लोगों के लिए उस वक्त से 4 माह की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई ताकि वो अपने अपने घरों को वापस जा सकें। फिर उस दिन से किसी मुशरिक ने हज नहीं किया, न किसी नंगे शख्स ने काबा का तवाफ किया, बल्कि तमाम मुशरिकीन वापस चले गए और एक दूसरे को मलामत के अंदाज में कहने लगे, तुम क्या कर रहे हो? जब कुरैश इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। अब हम आपको मस्जिद हराम की तामीर के मुख्तलिफ अदवार के बारे में बताते हैं। जी हाँ, पहले पहल मस्जिद हराम छोटी सी थी। इसके इर्द गिर्द दीवार भी नहीं थी, बल्कि घरों ने मस्जिद हराम को घेर रखा था। घरों में मस्जिद की तरफ दरवाजे खुलते थे, लोग इधर उधर से आते जाते रहते थे। इस तरह नमाजियों को दिक्कत होती थी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत से घर खरीद कर गिरा दिए। जिन लोगों ने अपने घरों को फरोख्त करने से इनकार किया, उनके घर गिरवा कर घरों की कीमत बैतुल माल में रख दी। आखिरकार उन्होंने ये कीमत ले ली। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद के इर्द गिर्द 4 दीवारी तामीर करवा दी, जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों से फरमाया, काबा पहले से बना हुआ था, तुम बाद में रहने लगे हो, लिहाजा खाली जगह काबे का सेन है, न कि तुम्हारा। ये 17 हिजरी की बात है, जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए थे और मक्का मुकर्रमा में 20 दिन ठहरे थे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग ज्यादा हो गए तो उन्होंने मस्जिद की मजीद तौसी फरमाई। कुछ लोगों से घर खरीद लिए, जिन्होंने बेचने से इनकार किया उनके घर जबरदस्ती गिरा दिए। लोगों ने शोरो गुल मचाया तो आपने उन्हें बुलाकर फरमाया, मेरी नरमी और तहम्मुल ने तुम्हें जुर्रत दिला दी है, वरना सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी यही कुछ किया था।
اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی۔ گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار میں پڑی، جبکہ سنگ مرمر کے ستون شام اور بعض دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے، جن کو بعد میں چھکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے۔ اس کے بعد دار الندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ معتضد عباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی کہ باقی ماندہ دار الندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے، اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا۔ منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج سے بھی درخواست کی کہ وہ دار الندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شخص معتضد باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں معتضد کے پاس پہنچی تو اس نے حکم دیا دار الندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دار الندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال دیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ اس میں ستون، محراب اور برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر بڑی مسجد کی دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے۔ ان کے علاوہ اس عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 3 سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام قریباً 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا۔ یہ دراصل ایک کھلا صحن تھا جو باب الخیاطین اور باب بنی جمح کے درمیان واقع تھا۔ اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب ابراہیم کہا جانے لگا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا تو کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور
802 हिजरी में मस्जिद हराम में आग लग गई। सुल्तान बरकूक ने इमारत दोबारा तामीर कराई। इस पर पहले की तरह सागवान की लकड़ी की छत डलवाई। फिर कई बार इसकी मरम्मत भी कराई गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमजोरी आती गई और इसमें टूट फूट का अमल होता रहा। सुल्तान सलीम के सामने जब ये सूरत हाल पेश की गई तो उसने इसको गिराकर नई इमारत बनाने का हुक्म दिया और कहा कि छत लकड़ी की न डाली जाए बल्कि इसको गुंबदों की शक्ल में बनाया जाए। ये काम 979 हिजरी में शुरू हुआ, लेकिन सुल्तान सलीम तामीर मुकम्मल होने से पहले ही फौत हो गए। फिर उनके बेटे सुल्तान मुराद सोम ने इस काम को मुकम्मल किया। तामीर नौ का ये काम 984 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में मस्जिद हराम में जो तौसी हुई तो उसके बाद 1069 बरस तक मस्जिद हराम का रकबा उतना ही रहा। अलबत्ता इर्द गिर्द इमारत बनती रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ सरकती रही। सई वाली जगह का भी यही हाल रहा कि उसके और मस्जिद हराम के दरमियान कई कई मंजिला इमारत थी। सई वाली जगह की सूरत एक तंग गली की सी होकर रह गई। उसके इर्द गिर्द दुकानें थीं। अब मस्जिद हराम अपने महदूद रकबे की वजह से जायरीन के लिए तंग हो रही थी। हाजियों की तादाद अब इतनी कम नहीं रही थी जितनी जानवरों और बादबानी कश्तियों के जमाने में थी, बल्कि जराए आमद-ओ-रफ्त की तरक्की की वजह से अब तादाद कई गुना बढ़ चुकी थी। अब जानवरों की बजाय नई नई बसें, कारें और तेज तरीन हवाई जहाज ईजाद हो चुके थे। बादबानी कश्तियों की बजाय तेज रफ्तार देव हैकल बाहरी जहाज का दौर आ चुका था। इतनी बड़ी तादाद के लिए ये मस्जिद बहुत तंग पड़ गई थी। जूं जूं दिन गुजर रहे थे, हुज्जाज और जायरीन की तादाद में बेइंतहा इजाफा हो रहा था। मक्का मुकर्रमा के रिहायशी और हुज्जाज सभी इस तंगी को बुरी तरह महसूस कर रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात ये कि 1000 साल से ज्यादा मुद्दत तक किसी मुसलमान बादशाह या हाकिम ने इसकी तौसी में एक बालिश जमीन का इजाफा किया और न इसकी फिक्र की। 1370 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसी का आगाज हुआ। 5 मुहर्रम 1375 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसी का काम पूरा होने पर सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी और जुमला आलात को मक्का मुकर्रमा मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि फौरी तौर पर मस्जिद हराम की तौसी के मंसूबे का आगाज हो सके। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने हरमैन शरीफैन के मामलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। चुनाचे उन्होंने मस्जिद की मरम्मत का हुक्म दिया। इस हुक्म के तहत हरम में संगे मरमर लगाया गया, नए सिरे से रंग किया गया, दरवाजे और बरामदों के फर्श दुरुस्त किए गए। शाह अब्दुल अजीज पहले शख्स हैं जिन्होंने सई वाली गली का फर्श लगवाया, उसके ऊपर साइबान की तजदीद कराई, जबकि मसा यानी सई करने की जगह पर सबसे पहले शाह शरीफ हुसैन बिन अली ने 1339 हिजरी में साइबान लगवाया था। मस्जिद हराम में पहली तौसी शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में हुई। मसा के दोनों जानिब बने हुए घर गिरा दिए गए और मसा की 2 मंजिलें बनाई गईं। पहली मंजिल में सफा से मरवा जाने और मरवा से सफा वापस आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। दरमियान में एक छोटा सा जंगला लगा दिया गया ताकि जाने और आने के रास्ते जुदा जुदा रहें। पहली मंजिल में 16 दरवाजे लगाए गए। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए, एक सफा दूसरा मरवा के पास। फिर जुनूबी जानिब की इमारत गिराई गई और 2 मंजिला खूबसूरत बरामदा बनाया गया। मसा के सिवा बाकी तौसी शुदा इमारत के नीचे तहखाने बनाए गए। फिर मगरबी और शिमाली जानिब में भी जुनूबी तौसी की तरह तौसी की गई और इन दोनों जानिब भी वही कुछ बनाया गया जो जुनूबी जानिब बनाया गया था। दरवाजों की तादाद भी बढ़ाई गई। छोटे बड़े सब मिलकर 51 दरवाजे बन गए। तौसी के दौरान पुराने 7 मीनार गिराकर 7 नए मीनार बनाए गए। इस तरह सऊदी दौर की पहली तौसी में 1,53,000 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया गया और मस्जिद का कुल रकबा 1,80,850 मुरब्बा मीटर हो गया।
गोया इस तौसी के बाद मस्जिद हराम का रकबा 6 गुना बढ़ गया, जबकि इस तौसी से पहले मस्जिद का कुल रकबा सिर्फ 27,850 मुरब्बा मीटर था। मजीद ये कि तौसी वाली इमारत इंतहाई मजबूत और खूबसूरत है। दीवारों पर संगमरमर और छतों और डाटों में इमारती पत्थर जड़ा गया है ताकि मस्जिद हराम फन तामीर का शाहकार बन जाए। शाह फहद ने हरम की तरफ बहुत तवज्जो दी और बड़ी दरिया दिली से खर्च किया। उनके मंसूबे के 2 पहलू हैं। नंबर 1 ज़ेबाइश व आराइश, नंबर 2 मस्जिद हराम के रकबे में इजाफा। रकबे में इजाफा तो इस तरह किया गया कि मगरबी जानिब बाब अब्दुल अजीज से बाब उमरा तक 2 मंजिला इमारत और तहखाने बनाए गए और मस्जिद की छत को भी नमाज की अदायगी के काबिल बना दिया गया। वहां खुले सहन तामीर किए गए। इनमें 80,000 से जायद अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। बिजली के जरिए चलने वाली सीढ़ियों के लिए 3 मकामात बनाए गए। गोया के तौसी की साबिका 2 मंजिलों के ऊपर तीसरी मंजिल का भी इजाफा किया गया है। इस तौसी में बाबुल मलिक फहद के नाम से एक अजीम दरवाजा बनाया गया। इसके साथ 14 छोटे दरवाजे भी हैं। तहखानों में जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। इस तौसी के बाद अब मस्जिद में दाखिल होने के लिए 4 बड़े और 54 छोटे दरवाजे हैं। तहखानों में दाखिल होने के लिए 6 अलग रास्ते हैं। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर जाने के लिए भी कई रास्ते और बिजली के जरिए चलने वाली सीढ़ियां मौजूद हैं। मस्जिद के 7 साबिका मीनारों में बिल्कुल इन्हीं जैसे 2 और मीनारों का इजाफा किया गया है। इस तरह मीनारों की तादाद अब 9 हो गई है। इस नए इजाफे का रकबा 76,000 मुरब्बा मीटर है। ये रकबा पहली सऊदी तौसीस से पहले की मस्जिद हराम के रकबे से 3 गुना है। इसका मतलब ये है कि दोनों सऊदी तौसियात से मस्जिद हराम का रकबा 9 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा नमाजियों के लिए मस्जिद की मशरिकी जानिब मसा से मुत्तसिल नए मैदान भी बनाए गए हैं। इनको मशरिकी सहन कहा जाता है। जबल अबी कुबैस के दामन में शाही महल्लात वाक़े हैं, जिनका रकबा करीबन 40,000 मुरब्बा मीटर है। इनमें वो तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं जिनकी नमाजियों को जरूरत पेश आ सकती है। इसके साथ साथ जुनूबी और मगरबी जानिब भी वसी सहन तैयार किए गए हैं। इनमें सफेद संगमरमर का फर्श लगाया गया है ताकि जब नमाजी ज्यादा हों तो यहाँ भी लोग नमाज अदा कर सकें। हज के दिनों में खास तौर पर यहाँ नमाजें अदा की जाती हैं। हरम की तौसी और आराइश व ज़िबाइश यकीनन अपनी जगह एक इंतहाई अहम काम है, लेकिन तमाम नमाजियों को एक इमाम के पीछे इकट्ठा करना इससे कहीं बढ़कर अहमियत का हामिल है। वाकया ये है कि एक इमाम के पीछे इकट्ठे नमाज अदा करने से पहले हरम में मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र के आइम्मा की अलग अलग जाए नमाज होती थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार एक जगह नमाज अदा करते थे तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार दूसरी जगह। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुतक़िदीन का मुसल्ला जुदा मकाम पर था और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार अलग जगह पर नमाज अदा किया करते थे। इनमें से हर मकाम पर अलग इमाम नमाज पढ़ाया करता था। अजान तो एक ही होती थी, जबकि नमाज अलग अलग 4 मकामात पर मुख्तलिफ औकात में अदा की जाती थी। सबसे पहले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार नमाज अदा करते। उनके बाद इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार, इसी तरह सबसे आखिर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीक पर चलने वाले अपनी नमाज अदा किया करते थे। हर मुसल्ले का अलग इमाम मुकर्रर करने की बिदअत उस्मानियों ने शुरू की थी, जो शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद की आमद तक जारी रही। शाह अब्दुल अजीज ने ये तमाम तरीके खत्म कर दिए जो मुसलमानों की जिंदगी को ऐबदार बना रहे थे और तमाम उमूर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ सालिहीन के अहद की तरफ लौटाते हुए मुसलमानों को एक इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। लीजिए, अब हम आपको मक्का मुकर्रमा के तारीखी मकामात की सैर कराते हैं।
जबल हिरा का नाम तो आपने सुना है। यही वो पहाड़ है जिसमें एक गार है जो लोगों में गार हिरा के नाम से मशहूर है। इस गार में वहई के नुज़ूल का आगाज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में नुज़ूल वहई से पहले भी इबादत किया करते थे। मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना तलहा और सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम हिरा पहाड़ की एक चट्टान पर बैठे थे कि चट्टान हिलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जा, इस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और शहीद ही बैठे हैं। जबल सौर, ये पहाड़ मक्का मुकर्रमा की नशेबी जानिब जुनूब में वाक़ है। हिजरत के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस पहाड़ के मशहूर गार में छुपे थे। ये वही गार है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। दो में से दूसरे जबकि वो गार में थे। मस्जिद खैफ मिना में वाक़ है। ये उन मसाजिद में से है जिनकी फजीलत बाज अहादीस और आसार सहाबा से साबित है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा की एक मरफू हदीस में है, मस्जिद खैफ में 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें नमाजें अदा की। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मस्जिद की फजीलत के कायल थे और इसका जिक्र खैर करते रहते थे। नीज मनासिक के हज की अदायगी के मौके पर इसमें नमाज पढ़ने की तरफ रग़बत दिलाते थे। मिना, ये वो मकाम है जहां अरफा के दिन सूरज तुलू होने तक और कुर्बानी के दिन और बाद वाले अय्याम तशरीक में हाजियों को जाने और ठहरने का हुक्म है। यहाँ रात ठहरने का हुक्म भी है और यहीं हाजी लोग जमरात को कंकरियां मारते हैं। मिना हज के दिनों में तो बहुत आबाद होता है, बाकी सारा साल खाली रहता है। बहुत कम लोग वहां रिहाइश पजीर हैं। मिना की हद वादी मुहस्सिर के किनारे से लेकर उस घाटी तक है जिसके पास मक्का की तरफ वाला आखिरी जमरा है। इसको जमराए अक़बा कहा जाता है। इसी के पास अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। मिना की एक फजीलत यह है कि मस्जिद खैफ यहीं वाक़े है। नीज अल्लाह ताला ने इसी वादी में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे के फिदिये के तौर पर मेंढा अता फरमाया था। अरफा को अरफात भी कहा जाता है। यहाँ ठहरना हाजियों के लिए फर्ज है। जो अरफात में वकूफ न कर सके उसका हज नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, हज वकूफे अरफा का नाम है। जो शख्स वकूफे अरफा न कर सके उसे जानवर कुर्बान करना होगा और आइंदा साल हज भी करना होगा। यौम अरफा की फजीलत बहुत सी अहादीस में आई है। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन अल्लाह ताला इतने अफराद आग से आजाद नहीं करता जितने अरफा के दिन आजाद करता है। इस दिन अल्लाह ताला हाजियों के करीब होता है, फिर उनकी वजह से फरिश्तों के साथ इजहार फख्र करता है और पूछता है, इनका मकसद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन शैतान इतना छोटा, जलील, हकीर और नाराज नहीं होता जितना अरफा के दिन, क्योंकि इस दिन अल्लाह की रहमत कसरत से नाजिल होती है और अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाह माफ फरमाते हैं। मुज़दलिफा वो मकाम है जहां अराफात से वापसी पर हाजियों को जाने और रात ठहरने का हुक्म दिया गया है। ये अरफा और वादी मुहस्सिर के दो तंग पहाड़ी रास्तों का दरमियानी इलाका है। अरफा के इस तंग रास्ते को मुजीक कहा जाता है। बहुत से उलमा ने मुज़दलिफा की यही हदबंदी की है। मुज़दलिफा में रात गुजारना वाजिब है। रात न गुजारने की सूरत में एक जानवर ज़बह करना होगा
اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی منا کی طرف چل دے۔ وادی محصر، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ منا میں شامل ہے، نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ وادی محصب، حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ منا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے۔ یہ وادی مکہ سے منا کے راستے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محصب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محصب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے؟ عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے، کوئی چاہے تو محصب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم، یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے۔ عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں۔ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئیں۔ پھر آپ جنوں کو قرآن سنانے کے لیے آگے چلے گئے۔ ادھر جن ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس خط کو عبور نہ کر پاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے۔ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ واقعی کامیاب وہ انسان ہے جو وقت لگا کر کے ایسے ویڈیوز کو کریٹ کرتا ہے، ہم تک ایسے آڈیوز پہنچاتا ہے جسے سن کر کے نروان کا احساس ہوتا ہے۔ کعبہ شریف کا اتہاس جاننے کے بعد جو ہم نے سنا وہ تو ہم کچھ ریپیٹ کریں گے نہیں، کیونکہ وہ ہمارے دل میں بس گیا ہے، ہم نے بڑے اطمینان سے سنا ہے۔ پر یہ ضرور کہیں گے کہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت، میں آپ کی دوست ندھی شرما ملتی رہوں گی ایسے ہی بہترین، دل کو سکون
اور سکون کا احساس کروانے والے ویڈیوز کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا، خوش رہیے گا، زندہ باد رہیے گا۔ شب خیر، شبھ راتری، اللہ حافظ۔